دعوت و تبلیغ صرف نبیوں کا کام ہوتا تھا۔ ہمارے آقا کے آنے سے پہلے ہمارے نبی نے سارے صحابہ پہ یہ ذمہ داری سونپی تھی پردہ فرمانے سے پہلے۔ ہر کلمہ گو ذمہ دار بنایا آقا نے ساری دنیا میں کلمہ پہنچانے کا۔ میرے اللہ نے مقصد یہی بتایا ہے دنیا میں ہمارے آنے کا۔ ہر کلمہ گو ذمہ دار بنایا آقا نے ساری دنیا میں کلمہ پہنچانے کا۔ میرے اللہ نے مقصد یہی بتایا ہے دنیا میں ہمارے آنے کا۔ رفتہ رفتہ مسلمان اپنے مقصد اور اپنے دین سے بھی ناشناس ہو گیا۔ رفتہ رفتہ مسلمان اپنے مقصد اور اپنے دین سے بھی ناشناس ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول پہ کمزور ایمان کی وجہ سے دنیا میں شکست فاش ہو گیا۔ دعوت تبلیغ اسی مسلمان کو واپس اسی مقصد پہ لانے کی محنت ہے۔ مسلمان کو جگانے کے لیے دعوت تبلیغ اس جہاں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو حق بجانب ہے جو کافروں کو دعوت دینے کی بات کرتا ہے۔ تو بھی تو مسلمان ہے، کتنا عمل ہے تیرا؟ تو پیش اپنی ذات کرتا ہے۔ تو حق بجانب ہے جو کافروں کو دعوت دینے کی بات کرتا ہے۔ تو بھی تو مسلمان ہے، کتنا عمل ہے تیرا؟ تو پیش اپنی ذات کرتا ہے۔ دین نکل چکا ہے مسلمانوں کی زندگیوں کے شب و روز سے۔ دین نکل چکا ہے مسلمانوں کی زندگیوں کے شب و روز سے۔ کیا صحابہ ہم کو دعوت دینے کے لیے آ سکتے ہیں زمین دوز سے؟ دعوت و تبلیغ صرف مشابہت ہے میرے آقا اور ان کے صحابہ کی۔ صحابہ آقا کے جانشین تھے، کیا ہم چل سکتے ہیں اب بن کے صحابہ کے؟ ہم نے یہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے دین کو عمل میں لانا ہے۔ دعوت والے تو اللہ کے بندے ہیں، تو وہ ستائے ان کو جس نے ستانا ہے۔ تمام کے تمام اولیاء کرام بھی دعوت و تبلیغ کے دائی تھے۔ وہ اپنے قول و فعل کی بھی منہ بولتی برملا سچائی تھے۔ وہ سب بھی باقاعدہ اجتماعی طور پر دعوت دینے کے حق میں تھے۔ وہ سب بھی اعلانیہ طور پر دعوت و تبلیغ کی سچائی کے سچ میں تھے۔ ایک دوسرے کو دین کی طرف بلاتے ہوئے خود بھی عمل کرتے جائیں۔ پھر دنیا میں کس فتنے میں ہمت ہے جو مسلمانوں سے نظریں ملائیں۔ دین آتا نہیں زندگی میں طریقہ محمدی پہ محنت کے بغیر۔ دین آتا نہیں زندگی میں طریقہ محمدی پہ محنت کے بغیر۔ واشگاف اعلان تھا صحابہ کا گاؤں گاؤں اور شہر شہر۔ خود بھی دین پہ چلنا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہنا۔ دوسروں کے یقینوں پہ محنت کرتے ہوئے پکا اپنا بھی یقین کرتے رہنا۔ دین اسلام کے آغاز کا کام ہے کلمہ توحید کی دعوت۔ دین اسلام کی آغاز کا کام ہے کلمہ توحید کی دعوت۔ اپنی بنیاد کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ بزرگوں کی ہے پرانی کہاوت۔ کلمہ حق کی دعوت دینے میرے آقا ابو جہل کے دروازے پہ 1000 بار گئے۔ کلمہ حق کی دعوت دینے میرے آقا ابو جہل کے دروازے پہ 1000 بار گئے۔ ہم مسلمانوں سے یہ پوچھ ہوگی دنیا سے بغیر کلمے کے جتنے بھی گناہ گار گئے۔ اور طلب شعر، کلمہ حق کی دعوت دینے میرے آقا ابو جہل کے دروازے پہ 1000 بار گئے۔ ہم مسلمانوں سے یہ پوچھ ہوگی دنیا سے بغیر کلمے کے جتنے بھی گناہ گار گئے۔ ہم کلمہ گو بھی زیادہ تر دین سے ناشناس اور بے عمل ہیں۔ ہم کلمہ گو بھی زیادہ تر دین سے ناشناس اور بے عمل ہیں۔ کفار بھی اسی لیے ہمارے عملوں پہ نکتہ چینی کرنے میں مدلل ہیں۔ ہم کلمہ گو بھی زیادہ تر دین سے ناشناس اور بے عمل ہیں۔ کفار بھی اسی لیے ہمارے عملوں پہ نکتہ چینی کرنے میں مدلل ہیں۔ ہم جو با عمل ہوتے تو یہ دعوت تبلیغ کی محنت کفار پہ کرتے سب۔ ہم جو با عمل ہوتے تو یہ دعوت تبلیغ کی محنت کفار پہ کرتے سب۔ وہ بھی دین اسلام کی طرف بڑی یکسوئی سے راغب ہوتے سب۔ اسلام کی شہرت سے خائف قوتوں نے مسلمانوں کو فرقوں میں منقسم کر دیا۔ اسلام کی شہرت سے خائف قوتوں نے
مسلمانوں کو فرقوں میں منقسم کر دیا، ہم نے بھی اپنے عملوں سے وحدت مسلم کو پوری طرح منظم کر دیا۔ اسلام کی شہرت سے خائف قوتوں نے مسلمانوں کو فرقوں میں منقسم کر دیا، ہم نے بھی اپنے عملوں سے وحدت مسلم کو پوری طرح منظم کر دیا۔ اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت لے کر راستہ تبلیغ پہ چلنا، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننا، اللہ کے لیے گلی کوچوں میں رلنا، تب تجھ پہ پیار آئے گا، مخلوق کی ہدایت کے لیے فیصلے فرمائے گا رب کریم۔ تب تجھ پہ پیار آئے گا، مخلوق کی ہدایت کے لیے فیصلے فرمائے گا رب کریم۔ پیغمبر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اس لیے یہ راستہ ہے بہت عظیم۔ یہ رب کی مخلوق کو رب سے ملانے کی ایک کامیاب صحیح ہے۔ یہ رب کی مخلوق کو رب سے ملانے کی ایک کامیاب صحیح ہے، اس لیے میرے آقا نے اپنے صحابہ اور پوری امت سے یہ بات کہی ہے۔ مجھ جیسے گناہ گار اور نکمے شاعر نے دعوت تبلیغ پہ لکھنے کی جو جسارت کی ہے، مجھ جیسے گناہ گار اور نکمے شاعر نے دعوت تبلیغ پہ لکھنے کی جو جسارت کی ہے، میں کیا ہوں، میرے الفاظ کیا ہیں، بس یہ اپنے ذہن کی تھوڑی سی طہارت کی ہے۔ شکریہ۔